इंडियन लुकमान दवाखाना ठाकुरद्वारा ज़िला मुरादाबाद से आपका दोस्त, आपका अजीज़ हकीम कारी नईम अहमद आपकी खिदमत में एक बार फिर दोबारा हाजिर है, सहबारा हाजिर है। काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नशर नहीं की, मशगूल था, दवा बनाने में, नुस्खे बनाने में मशगूल था। लिहाजा मैं आप तमामी दोस्तों की खिदमत में और उन साथियों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ कि जो ये वीडियो मेरी देख रहे हैं और मुझसे रूबरू हो रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज मैं आप हज़रात की खिदमत में, आज अपने नौजवान साथियों की खिदमत में, अपने दोस्तों की खिदमत में एक ऐसा ऑयल, एक ऐसा मरहम, एक ऐसा तिला लेकर के आया हूँ कि जो आपकी गई हुई ताकत को दोबारा वापस ले आए। आपकी मुर्दा जिंदगी के अंदर, आपकी मुर्दा ताकत के अंदर दोबारा उसको जिंदगी बख्श दे। लिहाजा मैं बताता चलूँ कि ये रोग जिसको हम मुस्तज़नी कहते हैं, यानी अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद करना, यही कह लीजिए कि इसको हस्त मैथुन, आयुर्वेद में इसको हस्त मैथुन कहते हैं। हस्त मैथुन अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी को, अपनी नसों को झंझोड़ना, उनको निचोड़ना, उसको खींचना, झंझोड़ना। इसके अलावा भी अगलाम, जल्द, ये ऐसे कार्य गलत हैं जिसकी वजह से नौजवान तबके की जिंदगी तबाह बर्बाद हो रही है और नौजवान लड़के आखिर में मायूसी का शिकार बन रहे हैं। कितने नौजवान लड़के शादी से मना करते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे। कितने नौजवान लड़के शादी से इनकार करते हैं और शादी होने के बाद पछताते हैं और फिर बाज के तो उम्र भर औलाद भी नहीं होती है, क्योंकि अपने ही हाथों से अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर लिया। अपने ही हाथों अपनी ज़िंदगी के अंदर गम को दाखिल कर लिया, रंजो गम में मुब्तला रहने लगे। आज हम कहते हैं कि नौजवानों की कमी है कि उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर ली। इसमें माँ बाप का भी दखल है। माँ बाप अपने बच्चों को हॉस्टलों में भेज देते हैं, अपने बच्चों को यूनिवर्सिटियों में भेज देते हैं, अपने बच्चों को कारखानों में भेज देते हैं, अपने बच्चों को फैक्ट्रियों में भेज देते हैं और फिर उनकी खबरगिरी नहीं लेते कि आया हमारा बच्चा किस हाल में है। नौजवान लड़का वहाँ माँ बाप से दूर है, उसके साथ में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, ऐसे नौजवान हैं जो अपने ही हाथों से अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर रहे हैं। वो भी करने लगता है। गलत संगत का असर पड़ता है। जब कोई शख्स आग के पास बैठता है तो गर्मी पहुंचना ज़रूरी है। जब कोई शख्स किसी इत्र वाले के पास पहुंचता है तो खुशबू का आना ज़रूरी है। यानी ये कह लीजिए कि संगत का असर हर शख्स पर पड़ता है। क्या कितना ही अच्छा हो, ज़रूर उसके ऊपर असर पड़ेगा। और ये तो कार्य शैतानी है, जो कि नफ्स को उभारने वाला अमल है, फेल है, कार्यबद्ध है। लिहाजा इसमें माँ बाप की भी गलती है। अपने बच्चों के पास जाकर के देखें कि हमारा बच्चा किस माहौल में है, गलत संगत में तो नहीं है। उसके सुस्ती से, उसकी काहिली से, उसके चेहरे से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मेरा बच्चा किसी काम में तो नहीं, गलत काम में तो नहीं है। ऐसे बच्चे कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर लिया है, ऐसे नौजवान जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को पज़मुर्दा बना लिया है, वो मायूस रहने लगते हैं। अगरचे वो तालीम हासिल कर रहे हैं, अगरचे वो कोई सा भी काम कर रहे हैं, मायूस रहने लगते हैं इस कार्य शैतानी की वजह से, इस कार्य बद की वजह से। गम में मुब्तला रहने लगते हैं, टेंशन में रहने लगते हैं, उनका चेहरा जर्द पड़ जाता है, उनकी सेहत नहीं बन पाती है। लिहाजा मैं वालिदैन से, बच्चों के माँ बाप से अर्ज़ करूँ कि उनकी खबरगिरी करना भी आपकी जिम्मेदारी है, आपका अव्वलीन फ़र्ज़ है।
ہتلس کرنے سے، مشتزنی کرنے سے، حشت محتم کرنے سے ان کی زندگی، ان کی نسیں بالکل برباد ہو جاتی ہیں، بیکار ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، ابھر آتی ہیں، پھول جاتی ہیں، سوکھ جاتی ہیں. کیونکہ لنگ کے اندر، اعضائے تناسل کے اندر، پینس کے اندر، اندری کے اندر ہڈی نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر ساری کی ساری نسیں ہوتی ہیں. وہ ایک نسوں کا جال ہوتا ہے، نسوں کا ایک عضو ہوتا ہے. یہی انسانیت کی بقا کا ایک ذریعہ ہے، یہی انسانیت کے پھیلاؤ کا ایک ذریعہ ہے، جس کو ہم آج اپنے ہی ہاتھوں اپنی نسل کشی کر رہے ہیں. اگرچہ اولاد ہو جاتی لیکن وہ اولاد بھی تو کمزور ہوتی ہے، وہ اولاد بھی لاغر ہوتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، کہ جن کے والدین اپنی زندگی میں، جوانی میں اس کار شیطانی کو کر چکے ہیں. اولاد کا کیڑا کمزور ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی. میں کچھ نہ کہتے ہوئے آپ کی خدمت میں ایک نسخہ پیش کر رہا ہوں کہ جو آپ کی کھوئی ہوئی نسوں، آپ کی کھوئی ہوئی زندگی کو، آپ کی نسوں کے اندر جو طاقت تھی اس کو دوبارہ حاصل دے سکتا ہے، اس کو دوبارہ زندگی بخش سکتا ہے. ان نسوں کو جو ٹھنڈی پڑ چکی ہیں. آفت تو یہ ہے کہ مستزنی کرنے کے بعد ٹھنڈے پانی سے اس کو دھو لیتے ہیں تو وہ نسیں اور ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں. ایک نوجوان لڑکا ہتلس کر رہا، اور برابر میں ہمارے دواخانے کے سامنے پیچھے ایک حاجی جی کی ایک منڈیا پڑی ہوئی ہے. وہاں میں استنجے کے لیے گیا، دیکھا ایک لڑکا ہتلس کر رہا ہے، اس کے پاس میں 2 لڑکے کھڑے. وہ کہہ رہے کہیں گے تیرے ابو سے کہیں گے. کہہ دیے. تو اس وقت پتہ نہیں چلتا، پھر اس کے بعد پانی سے دھو لیتے ہیں. بہرحال میں نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ حضرات اس نسخے کو سماعت فرما لیں. بیر بہوٹی 10 گرام، بیر بہوٹی 10 گرام، اقرقرہ ایرانی جو ایران سے آتا ہے 10 گرام، لونگ 10 گرام، دار چینی 10 گرام، کشلا 10 گرام، زعفران 1 گرام، سم الفار سفید یعنی سنکھیا سفید 1 گرام. ان تمام چیزوں کو کپڑچھن کر لیجئے، میدے کی بشکل میدہ کر لیجئے، بالکل باریک کر لیجئے، اور روغن بیضۂ مرغ یعنی انڈے کا تیل، انڈے کا آئل تقریباً 100 گرام. ان تمام ہی دواؤں کو اس روغن کے اندر، اس انڈے کے تیل کے اندر ملا لیجئے، اور آگ پر رکھ کر کے ایک بہترین جوش لگائیے. اس کے اندر اتنا جوش لگائیے کہ اس میں سے بھاپ نکلنے لگے، ہلکا ہلکا دھواں نکلنے لگے. اگر آپ اس کو مرہم رکھنا چاہتے ہیں، ضماد رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کو نچوڑ لیجئے، چھان لیجئے. اور اگر اس کو مرہم کی شکل دینا چاہتے ہیں تو ویسے ہی کڑھائی میں، خرل میں، کنڈی میں اس کو گھوٹ لیجئے، اور بہترین گھوٹ لیجئے کہ وہ ایک مرہم کی شکل اختیار کر لے، ملائم ہو جائے. اور اس کے بعد استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو استنجا کرنے کے بعد، پیشاب کرنے کے بعد، اندری کو صاف کرنے کے بعد، اعضائے تناسل کو کپڑے صاف کرنے کے بعد، آپ حضرات لونگ کو، اس حصے کو، سپاری کو چھوڑ دیجئے، اور نیچے، یہاں پہ نیچے اوپر دونوں طرف بہترین طریقے سے مالش کیجئے، تقریباً 1 یا 2 منٹ. اور اس کے بعد ایک دیسی پان لے لیجئے، اور سیدھی طرف ہلکا سا 1-2 بوند لگائیے، اور ہلکا سا اس کو پان کو سینک لیجئے، جس سے کہ وہ نرم پڑ جائے، ملائم پڑ جائے، اور اندری پر، اعضائے خاص پر اس کو چپکا دیجئے، اور اوپر سے سوتی کتل لپیٹ دیجئے، اور آپ سو جائیے. 1 دن کیجئے، 2 دن کیجئے، یہاں تک کہ تقریباً 11 دن تک یہ عمل کیجئے آپ. اور صبح کو روزانہ تیز گرم پانی سے اس کو دھو لیجئے. کسی وجہ سے اگر اندری کے اوپر، اعضائے خاص کے اوپر، پینس کے اوپر اگر باریک باریک دانے نکل آئیں تو اس سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. وہ ایک گندا پانی ہوتا ہے، وہاں سے باہر آتا ہے. دانے نکل آئے اور آپ چاہتے ہیں کہ دانے نہ نکلیں، تو آپ یہ مرہم لگانا بند کر دیجئے رات کو، اور اس کی جگہ کم سے کم 3 مرتبہ صبح سے شام تک ناریل کا تیل، گولے کا تیل اس کے اوپر لگائیں.
انشاءاللہ وہ 3 یا 4 دن میں بالکل صحیح ہو جائے گا. پھر یہ مرہم پھر لگانا شروع کر دیں یہ تیلا. اس طرح سے آپ انشاءاللہ بہترین ہو جائیں گے. آپ کی نسوں کے اندر سے گئی ہوئی طاقت دوبارہ واپس آ جائے گی, جوش واپس آ جائے گا, سستی کاہلی ختم ہو جائے گی, اور آپ پھر انشاءاللہ دوبارہ ایک جمع مرد بن جائیں گے. لیکن دوستو اسی پر اکتفا نہیں, بلکہ یہ تو ایک خارجی علاج ہوا, باہر کا علاج ہوا. جو اندر کا علاج ہے, وہ جو اندرونی طاقت ہے, وہ نسخے سے آئے گی, دوا سے آئے گی. اس کے لیے ایک بہترین نسخہ آپ کو کھانا پڑے گا, استعمال کرنا پڑے گا, جو میں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا. آپ انتظار کیجیے. لیکن اگر آپ یہ مرہم یا آئل یا تیل ہم سے منگوانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ہر وقت موجود رہتا ہے, ہر وقت تیار رہتا ہے. اور اس کے ساتھ چلنے والا کھانے والا نسخہ جو آپ کی پزمردہ زندگی کو, آپ کی مایوسانہ زندگی کو ایک بہترین شاداب بنا دے, وہ ہمارے پاس ہر وقت تیار رہتا ہے. دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی شخص اگر ہم سے نسخہ منگانا چاہتا ہے, مکمل علاج کرانا چاہتا ہے, تو آپ کو مکمل جانکاری اپنے بارے میں آپ کو دینا پڑے گی. آپ موبائل کے ذریعے سے, ایمو کے ذریعے سے, واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ کسی جگہ پر بھی آپ کو دوا بھیج دیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آئل کے دوران آپ نازیبہ حرکت نہ کریں. قسم کھائے کہ ہم دوبارہ یہ اپنے ہاتھ سے مشتزنی یا ہست میتھن نہیں کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پرہیز کریں, ٹھنڈی چیزیں نہ کھائیں, تلا بھونا نہ کھائیں, اور کھٹی چیزیں نہ کھائیں. اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو آپ ہمارے چینل انڈین لقمانی دواخانوں کو سبسکرائب کریں, اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں, نوٹیفیکیشن سے جڑیں, اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ کو بہترین جانکاری, بہترین نسخے جو ہماری زندگی کے تجربے کے نسخے ہیں وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے. آپ کا دوست حکیم قاری نعیم احمد, انڈین لقمانی دواخانہ ٹھاکردوار مراد آباد, انڈیا. موبائل نمبر ہے 99 17 57 11 25, 99 17 57 11 25, یا دوسرا نمبر ہے 99 17 57 11 35, 99 17 57 11 35. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں کا طالب حکیم قاری نعیم احمد.